باطل نے جب جب بدلے گئے تگمت آیا ہے تب تب میری صوبہ پر. باطل نے جب جب بدلے گئے تگمت آیا ہے تب تب میری صوبہ پر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. پیارے نبی نے جینا سکھایا, پاپودا انسان ہم کو بنایا. پیارے نبی نے جینا سکھایا, پاپودا انسان ہم کو بنایا. سگنایا اخلاق و ایمان کا زیور, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. جب جب بدلے گئے تگمت آیا ہے تب تب میری صوبہ پر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام, میں آپ کا دینی بھائی محمد حاجن حنفی آپ بھائیوں کے خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ایک بہت بڑے غیر مقلد محقق سے آپ کو ملوانے والا ہوں, جس کا نام ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو. جی سامعین اکرام, یہ بہت بڑا محقق ہے اور اپنی جماعت کا امیر بھی ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ ان کی علمی قابلیت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور بڑے حیرت کا جھٹکا لگے گا آپ کو کہ اس نے جو الزام لگایا, ہم تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہیں گے. جو کچھ ہمیں ان کو کہنا ہوگا وہ ہم ان کے علماء کے زبانی ہی کہیں گے, ہم ان کے اوپر کچھ نہیں کہیں گے. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ جب بھی اس پر کوئی زبان کھولتا ہے تو اور کوئی بولے نہ بولے, لیکن اس کے اپنے علماء ضرور اس کے اوپر زبان کھولتے ہیں. تو آئیے سنیں ذرا ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. یہی سبب حوالو نوٹ کدارو شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین جنر جے گمراہ فرقہ چڑھایا ہے ان میں ایک جگہ تے لکھے تو مرجئہ گمراہ فرقو آئے انہیں جندر ابو حنیفہ جا پیروکار شامل آئے. سنا سامعین اکرام, یعنی کہ غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ حنفی اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار کیا ہیں, یہ مرجئہ ہیں. تو دوبارہ آپ ان کی وہ وائس سماعت فرمائیں. یہی سبب حوالو نوٹ کدارو شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین جنر جے گمراہ فرقہ چڑھایا ہے ان میں ایک جگہ تے لکھے تو مرجئہ گمراہ فرقو آئے انہیں جندر ابو حنیفہ جا پیروکار شامل آئے. جی سامعین اکرام, تو آپ نے سنا, یہ تھے ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ اسی غنیت الطالبین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو لوگوں کی نماز خراب کرتا ہے, نماز کے اندر برے خیالات ہے, اس کو شیطان کے انڈے کہا گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو اس جماعت کا نام بھی لینا چاہیے تھا, لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ بھائی اس جماعت کا ذکر بھی ہے. تو سننے والے خود سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کس کو کہا گیا, یعنی میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ کڑوا کڑوا تھو تھو. تو جیسا کہ سامعین اکرام میں شروع میں کہہ کے آیا تھا کہ میں اپنی طرف سے کوئی زبان نہیں کھولوں گا, جو بھی کچھ میں نے ان کے کہنا ہے تو ان کے اپنے علماء کے زبانی کہوں گا. تو ان کے بہت بڑے مایا ناز عالم دین احتسام الہی ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ امام صاحب کی اگر کوئی گستاخی کرے, کچھ کیا کہے تو وہ کیا فتویٰ دیتے ہیں, تو وہ سنیں ذرا. میں وہ آدمی ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہاء میں انتہائی اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں, اور جو شخص ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے, میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے, مسلمان بھی نہیں ہے. جی سامعین اکرام, تو آپ نے احتسام الہی ظہیر کا فتویٰ سماعت فرمایا کہ اہل حدیث تو کیا, وہ اس کو مسلمان بھی نہیں جانتے,
اور اسی طرح حاضر دور کے ایک آج کا عالم پیر آسکانی جو کہ عالم دین ہے اور واٹس ایپ کی دنیا میں جو ہے وہ ان کا ایک نام ہے، سبھی جانتے ہیں، ان کو ایک گروپ میں ایڈ کیا ہوگا اور کسی نے امام صاحب کے بارے میں کہا تو انہوں نے اپنے کیا خیالات کا اظہار فرمایا، یہ بھی سنیں ذرا۔ جی محترم آسکانی صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ اگر گروپ میں کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر زبان کھولے تو آپ کیا فرمائیں گے، سنیں ذرا۔ لیکن کچھ بھائی امام الجلیل ابا حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ان پہ طعن و تشریح کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، اس سے ہو جائے گا جھگڑا۔ یہ طرز عمل ان کا بالکل قابل برداشت نہیں ہے جو کر رہے ہیں، اس سے ہوگا جماعت بدنام۔ نیا نیا خون ہے، کچھ لوگ اہل حدیث ہیں، نیا نیا جو ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا شو کرنا چاہتے ہیں۔ جو طرز عمل اپنایا ہوا ہے امام الجلیل پر بھونکنا، گالی گلوچ کرنا، یہ اہل حدیث علماء کا طرز عمل نہیں ہے۔ سنا سامعین اکرام، کس طرح آسکانی صاحب نے سیدھی بات کہی کہ جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بھونکتا ہے، زبان کھولتا ہے، یہ اہل حدیث علماء کا کام نہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو سنوائے آڈیو، اب میں کچھ حوالے اہل حدیث علماء کی کتابوں کے پیش کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آئندہ اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر زبان کھولے تو سوچ سمجھ کر کھولے۔ تو آئیے ذرا ہم چلتے ہیں کتابوں کی طرف۔ جی سامعین اکرام، تو یہ فتاوی علماء اہل حدیث میں اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ سوال امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں میں اختلاف کے وقت ترجیح کس کو ہوگی؟ جواب، عبادات میں ہمیشہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر ہوگا۔ عبادات میں ہمیشہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر ہوگا۔ جی سامعین اکرام، آپ تو سنا کہ جو انسان مرجئہ ہو ثم معذلہ اس کے بارے میں فتاوی علماء اہل حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عبادات کے اندر جو قول ہوگا وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے گا۔ اور دوسری بڑی حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی دوسری کتاب ہے علماء اہل حدیث کا ذوق اور تصرف، ان کی جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ جی سامعین اکرام، تو لکھتے ہیں کہ ایک غیر مقلد مولوی نے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں امام ابو حنیفہ سے اچھا ہوں اور بڑا ہوں کیونکہ انہیں صرف 17 احادیث یاد تھی، مجھے ان سے کہیں زیادہ یاد ہیں۔ تو اس بات کی خبر عبد الجبار غزنوی غیر مقلد تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص ان قریب مرتد ہو جائے گا، چنانچہ وہ غیر مقلد مولوی مرزائی ہو گیا۔ جی سامعین اکرام، یہ شیخ صاحب سے سوال ہوتا ہے کہ شیخ صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مرزائی جو ہے وہ ہو کر مرے گا؟ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جس وقت یہ میں نے بات سنی اس وقت میرے سامنے حدیث تھی، جس وقت مجھے اس کی گستاخی کی اطلاع ملی، بخاری شریف کی یہ حدیث میرے سامنے آ گئی تھی کہ جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میری نظر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ تھے۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو تو جنگ میں ہر فریق کے دوسرے اعلیٰ فریق کے دوسری اعلیٰ چیز کو چھینا جاتا ہے، اور اللہ کی نظر میں ایمان سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں، اس لیے اس شخص کے پاس ایمان کیسے رہ سکتا ہے؟ سوان حیات داؤد غزنوی صفحہ نمبر 192۔ تو دیکھا سامعین اکرام، ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مرجئہ کہہ کر اپنے 4 علماء کے فتویٰ سے نہ بچ سکے۔ تو اپنے دینی بھائی محمد حاجن حنفی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔